بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، بغض و حسد کسے کہتے ہیں؟ ہمارا ایک مرید ہوتا تھا، بہت چھوٹی عمر کا، ایک یوں کہہ لیں کہ نوجوان بچہ تھا، ہمارے بزرگوں کے مریدین میں سے۔ تو ایک بار ان کے گھر ایک مہمان آیا جو ان کا ماموں تھا۔ تو اس بچے کے ساتھ ان کی بحث ہو رہی تھی، جسے میں نے بغور سنا۔ اتفاق سے ہم بھی موجود تھے، بہت پرانی بات ہے، میں نے بھی سنا۔ اب ان کا موقف کیا تھا کہ وہ بچہ یہ موقف رکھتا تھا، ہمارے بزرگان جو بڑے بزرگ تھے، ہمارے بزرگان اسلام، صوفیاء کرام کے حوالے سے، اولیاء اللہ کے مرتبے پہ فائز، جو بزرگوں کی محنت اور ان کی کوشش و کاوش اور اپنے مریدین کو دیا ہوا درس اسلام، اس کے مطابق وہ بچے کا موقف تھا کہ پنجتن پاک علیہم السلام کی محبت اور مودت کے علاوہ ایمان اور دین کا تصور جو ہے وہ بے معنی ہے۔ جبکہ اس کے ماموں کا موقف یہ تھا کہ کون نہیں مانتا، ہم بھی مانتے ہیں، تمام لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ بحث تھی ان کے درمیان، جبکہ اس چھوٹے بچے یعنی نوجوان بچے کا جو موقف تھا وہ اپنے موقف پہ قائم تھا کہ ماموں آپ ہرگز نہیں مانتے ہیں اور بالکل نہیں مانتے ہیں، جبکہ وہ خود شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں مانتے؟ اور اہل بیت رسول پنجتن پاک علیہ السلام کو کون نہیں مانتا؟ اب یہی دلچسپی کا باعث تھا کہ اس بچے کا اصرار تھا کہ نہیں، آپ نہیں مانتے۔ آپ یقین کریں گے، آپ امیجن کریں گے کہ جب ایک تکرار کے بعد اس بچے سے یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ یہ کیسے کہتے ہو، اس شخص کی طرف سے کہ ہم نہیں مانتے، تو اس بچے کا جو جواب تھا انتہائی مدبرانہ، انتہائی فکر و دانش کے حوالے سے، اور انتہائی مدلل جواب تھا اور مبنی بر حقیقت تھا۔ اب اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ماموں، ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ میں کیوں یہ اصرار کر رہا ہوں کہ آپ نہیں مانتے۔ یقیناً مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن فرق ہے ماننے میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ کہ آپ ایٹ دی سیم ٹائم ان کے آدھا جو تھے، جو دشمن تھے، بغض رکھنے والے تھے، ان کو تکالیف دینے والے تھے، ان سے عداوت رکھنے والے تھے اور ان سے جنگیں کرنے والے تھے، آپ ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور شاید اہل بیت علیہم السلام کے دشمنان سے، ان سے عداوت رکھنے والوں سے، بغض رکھنے والوں سے آپ کی عقیدت اور محبت بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے یا اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر کہیں آپ گستاخی، اہل بیت رسول پنجتن پاک علیہ السلام کی گستاخی بھی کر جاتے ہو۔ میں نے آج ایک ویڈیو کلپ سنا، ایک مولوی صاحب کی طرف سے تھا، جن کا یہ جملہ سن کے مجھے انتہائی حیرت ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں کوٹ کیا، کہ وہ کہنے لگے کہ کسی نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کوئی بات کہی، تو جس کے جواب میں اس مولانا صاحب کی
جو کمنٹس کی صورت میں بات تھی، ویڈیو کلپ کی طرف بھی آتے ہیں، وہ یہ تھا کہ یہ فلاں و فلاں مولا علی اور وہ بھائی تھے، اور بہت کچھ، جیسا کہ سب کو پتہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کاتب وحی بھی تھے، یہ تھا وہ تھا، اور ان کے درمیان میں تو کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ مولا علی کو ماننے کا دعویٰ ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ فلاں کی مولا علی سے تو جنگ ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نہایت معذرت کے ساتھ اور بغیر کسی کو نام لیے، تعین تشریح کیے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر میں پوری دنیا کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھویں، 10ویں ایم اسلامیات تک جو ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں رائج اسلامیات وہ پڑھائی جاتی، اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں کہ جنگ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے ان کا لیڈر، سرکردہ بندہ کون تھا۔ پھر اس کے بعد اس جنگ کا جو جنگ بدر کا نتیجہ تھا، اب یہاں پہ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جنگ بدر مدینے سے پہنچنے کے بعد 1 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط کی گئی۔ تو اب یہ جنگ جن لوگوں نے مسلط کی، ساری دنیا کو پتہ، بچے بچے کو پتہ کہ کفار مکہ کی طرف سے اس جنگ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں صرف 1 سال ہوا مدینے میں آئے ہوئے اور سکھ کا سانس ابھی لیا بھی نہیں تھا، کہ وہ جو جنگ مسلط کر دی گئی، تو وہ کن کی طرف سے تھی؟ یقیناً جنہوں نے جنگ مسلط کی وہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ تو جب تک وہاں تھے اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا، جس کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اسی کو اتنا تنگ کیا گیا، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ اور جب پھر ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو بھی 1 سال نہیں گزرا کہ جنگ بدر مسلط کر دی گئی۔ وہاں کون تھا لیڈر؟ پھر اس کے بعد اس جنگ کے نتیجے میں، اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، اچھا دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے دیکھیں، اس جنگ کا ہیرو کون تھا؟ نہیں بتایا جاتا۔ وہ تھے شیر اسلام جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرے ان کے ساتھ مبارز طلبی میں دیکھیں مولا کائنات علی علیہ السلام، چچا اور بھتیجا، اور ان کا حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور بھائی بھی تھا، حضرت عبید اللہ، جو حضرت حارث کا بیٹا تھا۔ تو غالباً ہو سکتا ہے یہاں پہ مجھے ناموں میں غلطی ہو، معذرت کے ساتھ، لیکن 2 بھتیجے اور 1 چچا، اور جنگ کا پانسا ایسے پلٹا کہ 1000 کے مقابلے میں 313، اور ان میں سے بھی جو 70 کفار مارے گئے، 36 اکیلے مولا کائنات علی علیہ السلام نے مارے، اور وہ بھی جو ان کے سرکردہ لیڈر تھے۔ باقی 312 لوگوں نے مل کے مارے، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ تو بڑی تعداد حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے بھی ماری گئی ہوگی۔ تو بہرحال یہاں یہ کمپیریزن کرنا نہیں، اس جنگ کا کفار مکہ کی طرف سے کون تھا حملہ کرنے والا، لیڈر کون تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے آگے سے مسلمانوں کے سامنے، نبی اسلام کے سامنے جو دیوار بن کے کھڑے تھے کفار کے مقابلے میں ان کے شر سے بچانے کے لیے، وہ کون تھے؟ مولا کائنات۔ اسی جنگ کے نتیجے کے طور پہ جنگ احد ہوئی۔ پھر اسی جنگ میں حضرت حمزہ کا بدلہ لیا گیا جنگ احد میں۔ پھر جنگ خندق کا مقام آتا ہے، وہی مشرکین مکہ کا وہی سردار کہ جو بدر میں نمایاں تھا، پھر اس کے بعد احد میں نمایاں تھا، پھر اس کے بعد اور وہ اور اس کی بیوی، اور پھر اس کے بعد
وہ وہاں پہ بھی وہ اپنے اصل مقاصد حاصل نہیں کر سکے، یعنی پیغمبر اسلام پہ بھرپور حملہ اور آپ کو زخمی کیے جانے کے باوجود نہ مار سکے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل نہ کر سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں بھی مولا علی کے جوہر اور ذوالفقار حیدری کا آنا اور حضرت حمزہ کا شہید ہونا، یہ چچا بھتیجے کا کارنامہ آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر اس جنگ میں حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے، سید الشہداء، لیکن اس کے بعد پھر جنگ خندق میں دیکھیں، وہی تمام کفر کو اکٹھا کر کے لے کے آنے والا وہی لیڈر، وہی پرانا دشمن جس نے مکے سے نکالا تھا، جس نے جنگ بدر مسلط کی تھی، پھر جنگ احد مسلط کی، اب جنگ خندق میں عمر بن عبدود کو لے کے آ گیا۔ تو جب ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جب لوگ مخالفین کی انتھی عقیدت میں کمپیرزن کرنے لگتے ہیں، تو چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر بندہ تو اس تاریخ سے واقف نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علی اور فلاں بھائی بھائی، کیسے بھائی بھائی؟ اور صرف جنگ صفین کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مولانا تھے، ان کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے تھے، طارق جمیل صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے مولا علی کو مولا کیوں کہا، اور میں کہتا ہوں کہ طارق جمیل بالکل غلط ہے، استغفر اللہ۔ حدیث ہے، خود بھی پڑھی، اور وہی بات جو صدیوں سے چلی آ رہی، دوست کے معنی تھی۔ میں اکثر یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر اسپیشل 1.25 صحابہ کو آخری زندگی کا ایام میں کھڑے کر کے اور سب سے بڑے فریضہ حج کے بعد محض دوست بتلانا تھا، تو کیا باقی سارے دشمن تھے؟ کیا اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ علی تو میرے دوست ہیں، اللہ میاں علی سے بھی اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت کرے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت کرے، اور یہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں مولا سے مراد وہ بتا رہے تھے کہ صرف دوست کی بات ایک نارمل سی بات تھی۔ یہ ہے تعصب، ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرنا، یہی بغض علی ہے، اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ اور اسی بنا پر وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ماما آپ نہیں مانتے ہو تو ایسے مانتے ہو، یعنی ماننے کا دکھاوا کرتے ہو کہ ان کے دشمنوں کو بھی مانتے ہو جنہوں نے ساری زندگی ان سے جنگیں کی۔ یار حیرت کی بات ہے، انتہائی حیرت کی، آج کوئی جھگڑا ہو، کسی جج کے پاس کیس جائے اور وہ کیس کی سماعت کریں، قاتل و مقتول دونوں کو، یا حق و باطل دونوں کو، جس کی غلطی ہے اس کو بھی بری کر دیں، مرنے والوں کو بھی چھوڑ دیں، مارنے والوں کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ کہہ دیں کہ دونوں ہی حق پہ تھے۔ دنیا کی کسی عدالت نے آج تک یہ فیصلہ دیا 86,000 یا 90,000 یا مختلف روایات کے مطابق 1,20,000 کے قریب لوگ اس جنگ میں کام آئے، جنگ صفین میں، 6 ماہ جنگلوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں یہ جنگ لڑی جاتی رہی، اور فیصلہ کن مرحلے پہ آ کے جو بھی ہوا، مجھے اس سے بحث نہیں، لیکن میں تو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جنگ میں 90,000 اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عاشق رسول جو بن دیکھے سرکار پر ایمان لائے تھے، اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے سرکار کی محبت میں اپنے پورے کے پورے دانت نکال دیے، آپریشن نہیں کروایا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا کے نکلوایا، پتھر مار مار کے، کیا ہونٹ زخمی نہیں ہوئے؟ لوگ رونے کا، ماتم کا جواز پوچھتے ہیں، ہونٹ سوجے نہیں ہوں گے؟ پتھر مار مار کے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، پورے کے پورے دانت باہر نکال دیے، خون نہیں نکلا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ بھی یہ کہا کہ اس سے کہو کہ میرے تو دشمنوں نے زخمی کیا، ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ سرکار کا دندان مبارک شہید ہوا، زخمی ضرور ہوئے، ہونٹ زخمی ہوئے، دانت زخمی ہوئے، لیکن جو لوگ اس حد تک نبی سے عقیدت رکھتے ہوں کہ نبی کی ایک ہونٹ اور دانت کو بھی، کہ وہ اس کا نکل جانا، اس کا ٹوٹ جانا عیب ہوتا ہے، اور نبی ہر عیب سے پاک ہے، آپ ان کے سامنے یہ بغض علی ہے، یہ بغض اہل بیت ہے کہ جب بھی ان کی بات آتی ہے آپ کو مقابل میں
بھئی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کر کمپیریزن کیا جاتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے، ایک مسلمان بھی، کہ جو یہ نہ جانتا ہو اور اس بات پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ حسنین کریمین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ تو سیدۃ النساء عالمین، فاطمہ پوری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو ان کے بارے میں، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، جن کے بارے میں آیت ذوالقربہ نازل ہوتی ہے، جن کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے، سچائی، پاک دامنی، اجر رسالت، محبت کا حکم، تطہیر کا اعلان، اور ان کو اللہ کو سچا ثابت کرنے والے آیت مباہلہ میں، وہ یار یہ تو کلیئر بات ہے۔ اتنی شان ہونے کے باوجود، یا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں کلیئر ہیں، کسی کو نہیں کہا کہ تیرے بیٹے جنت کے سردار ہوں گے، معذرت کے ساتھ تمہاری زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تم ویسے ہی مولا ہو جیسا میں سب کا مولا ہوں، اور جیسا مجھے دوسروں کی جانوں پہ اختیار حاصل ہے، جس کو نفس رسول کہا گیا ہو، جسے ید اللہ کہا گیا ہو، جسے وجہ اللہ کہا گیا ہو، افسوس یہ ہے، بغض یہ ہے، حسد۔ آپ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ان کے مقابلے میں، ان کے کمپیریزن میں جب لوگوں کو لائیں گے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ ہزار ہا شان ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، صحابی رسول کہتے ہی اسے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، صحبت حاصل کی ہو، اور اس پہ مرتے دم تک قائم رہا ہو، ورنہ مرتدین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور کفار مکہ بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے چلے آئے تھے۔ تو برادران اسلامی، جن کے بارے میں کوئی ایک ایسا نہیں جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ نہ صرف ان پر اگر درود نہ پڑھا جائے، جن کو ہم اہل بیت رسول، پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین کہتے ہیں، محمد و آل محمد میں اگر علی و فاطمہ اور حسنین کو اور اہل بیت رسول کو نکال دیا جائے، اور یہ بحث بھی ختم ہو جاتی، کلیئر ہے سب باتیں، کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، چادر کے نیچے لے کے ثابت کر دیا کہ وہ اہل بیت کون سے ہیں۔ ایک فاطمہ ہیں، ایک ان کے باپا ہیں اس چادر کے نیچے، 2 ان کے بیٹے ہیں، ایک ان کے شوہر ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو برادران اسلامی، بلا تفریق مذہب و ملت، محمد و آل محمد سے حقیقی محبت و مودت کو اپنائیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، حق کہنے اور حق پر عمل کرتے ہوئے حق کی توقع